میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر امم، سلطان مدینہ، وہ جس کے کف پا کا پسینہ گل کدے فردوس کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دین کے اہم مسئلوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ اورنگ آباد شہر بڑا اہم شہر ہے اور عظیم شخصیتیں یہاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں ماشاءاللہ دینی فکر، دینی شعور اور دینی بیداری بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شہر کی عظمتوں کو قبول فرمائے اور شہر کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے نیک جذبوں سے سرفراز رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے آدم علیہ السلام کو اور ان کے بعد قیامت تک کے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ہر نبی آ کر انسان کی ہدایت کرتا تھا، دین کی باتیں بتاتا تھا، اللہ کا راستہ دکھاتا تھا۔ لیکن یہ 1,24,000 جو نبی تھے وہ سب کے سب ایک مخصوص زمانے تک کے لیے تھے۔ آدم علیہ السلام اسی وقت تک تھے جب تک شیس علیہ السلام نہیں آ گئے ان کی نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اسی وقت تک تھی جب تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور ختم ہو گیا۔ تو ہر نبی مخصوص علاقے اور مخصوص زمانے کے لیے آتا تھا، اور نبی کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو اس نبی کا جانشین کوئی امتی نہیں بنتا تھا، دوسرا نبی بنتا تھا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی قیادت کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو دین کا راستہ بتاتے تھے انبیاء۔ کلما ذہب نبی خلف نبی آخر، جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نبی بعدی،
لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُونَ خُلَفَاءَ، میرے خلفاء ہوتے رہیں گے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو. کیوں؟ نبی اس وقت آتا ہے جب دین مکمل نہ ہو یا اس کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو. چنانچہ جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے کتاب دیا، ہدایت دی، لیکن ان کی امتوں سے کہہ دیا لو یہ توریت ہے، لو یہ انجیل ہے، لو یہ زبور ہے، اس کی تم حفاظت کرنا. چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت خود ان سے طلب کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، کچھ باتیں رہ جاتی تھی، دوسرا نبی آ کر اسے پورا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی یہاں کچھ باتیں رہ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ باتیں رہ گئی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، داؤد نے اور بہت سارے نبیوں نے ان کی باتوں کو پورا کیا. لیکن دوستو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل مکمل ہو گیا، کوئی کمی نہیں رہ گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع، آخری حج کیا، 1,00,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے جب آپ نے حج فرمایا تھا. آپ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، ایسی تقریر فرمائی تھی یہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک رہے گی اس طرح کی کوئی تقریر دنیا میں کی ہی نہیں گئی. قیامت تک آنے والی ساری اہم باتوں کو بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد جب بیان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کیفیت تھی کہ 1,00,000 کا مجمع تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں، مائک نہیں، یہاں دو مائک لگا ہوا، تب بھی ادھر کے لوگوں کو کم سمجھ میں آتا اور ادھر کے لوگوں کو کم سمجھ میں آتا. اور وہاں 1,00,000 کا مجمع تھا اور کوئی مائک، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. اور حضور نے اونٹنی پہ بیٹھ کر تقریر کی تھی. جس طرح سے قریب والا سنتا تھا اسی طرح سے دور والا بھی سنتا تھا، جس طرح سے قریب والا سنتا تھا اسی طرح سے دور والا. یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر کر سارے 1,00,000 صحابہ کے مجمع میں حضور نے دعا کیا اور سارے صحابہ نے آمین کہا. دوستو 1,00,000 جو لوگ ہیں سب کے سب صحابی ہیں. اگر کوئی بھی صحابی نہیں رہا ہوگا تو وہاں آ گیا اور حضور کو دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا. 1,00,000 صحابی تھے. اور ایک صحابی کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک لشکر جائے گا جہاد کرنے کے لیے اور پوچھا جائے گا اس لشکر میں کوئی صحابی ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو کہا جائے گا فلاں ایک آدمی ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا. دیکھا اس کو جس نے دیکھا ہے اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو بتایا جائے گا فلاں یہ تعلیم اس کی برکت سے پوری لشکر کو فتح مل جائے گی. تو جب ایک صحابی کی برکت سے پوری لشکر کو فتح مل رہی ہے، یہاں کتنے صحابی؟ 1,00,000 صحابی. حضور نے دعا کیا ہے اور سارے صحابہ نے آمین کہا. دعا کیا کی وہ بتا دوں آپ کو. حضور نے یہ دعا کی ہے، فرمائی اے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے. یہ دعا کرنا ہے اللہ میری امت قیامت تک باقی ہے. کوئی ظالم و جابر، کوئی سرکش، کوئی خونخوار میری امت کو ختم نہ کرے. یہ دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی دعا کر کے فارغ نہیں ہوئے تھے تب تک جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا اے اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آ گئے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. مسلمانوں میں اس مقبول دعا کے بارے میں دے کر کہتا ہوں جس کو حضور نے کیا تھا سارے صحابہ نے جس طرح آمین کی، اللہ نے اس کو قبول کیا اور جبریل نے جس کی بشارت سنائی. دوستو اس
दुआ के बंदे में कहता हूँ, इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस आलम में, इस कायनात में कोई रहे या न रहे, हम तो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तो क़यामत तक रहेंगे। क्यों? हमारे सर पर दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदियों से हमारे खिलाफ उठती रही है बातें, लोग उठते रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चले गए पता नहीं, और हमारे दिल का कारनामा ये चलता ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, और मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है, और इस उम्मत के बाद कोई दूसरी उम्मत आने वाली नहीं है। तो बताओ क़यामत तक के लिए नबी है कौन? जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये उम्मत भी क़यामत तक के लिए उम्मत है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई उम्मत आने वाली नहीं है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वही उसी हजरतुल विदा में आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मुसलमानों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया। जब कोई चीज पूरी हो जाती है तो उसके बाद दूसरी चीज की जरूरत नहीं। वह अकमलतु लकुम निअमती, और मैंने अपनी सारी नेमतें जितना देना था मुझको, जितनी जन्नत देनी थी, जितनी रहमत देनी थी, जितना ईमान देना था, जितना अमल देना था, जितना रोजा देना था, जितनी नमाज़ें देनी थी, जितनी ज़कात देनी थी, जितनी अच्छाइयाँ देनी थी, सब की सब मैंने तुमको दे दी। अब तुम्हारे बाद कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, तुम्हारे बाद कोई रोजा रखने वाला नहीं, तुम ही हो आखिर तक नमाज पढ़ने वाले, और तुम ही हो आखिर तक रोजा रखने वाले, और तुम ही हो आखिर तक दीन पर चलने वाले। तुम्हारे बाद, तुम्हारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर दिया। और अल्लाह ने इस्लाम को पसंद कर दिया। अब अल्लाह किसको पसंद करे? कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब अल्लाह ने इस्लाम को पसंद कर दिया तो दोस्तों इस्लाम को कोई खत्म करने वाला नहीं, अल्लाह की पसंद पर कोई हमला करने वाला नहीं। तो दोस्तों नबूवत की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब दीन मुकम्मल न हो, और हमारा दीन क्या हो गया? मुकम्मल हो गया, इसलिए नए नबी की जरूरत नहीं है। और दूसरी वजह होती है नबूवत की, कोई दूसरा नबी से आता कि पहले नबी का दीन महफूज नहीं, पहले नबी का दीन महफूज नहीं। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम पर जरूर आई और वो महफूज नहीं रहती, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात आई वो महफूज नहीं रहती, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील आई वो महफूज नहीं रहती। जब महफूज नहीं रह गई तो दूसरे नबी दूसरे किताब की जरूरत पेश आई, और हमारा दीन क़यामत तक महफूज रहेगा। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा है, दीन उतारा है, इस्लाम उतारा है, और हम ही उसकी क्या करेंगे? हिफाज़त करेंगे। दोस्तों बहुत से लोग थे, करोड़ों की तादाद में, और पूरी ताकत और तवानाई लगा दिया दीन को मिटाने के लिए। मेरे दोस्तों दीन तो नहीं मिटा, वही मिट गए, दीन तो नहीं मिटा, वही मिट गए। और जब भी कोई दीन को मिटाने के लिए आएगा, दीन को नहीं कर सकेगा, बल्कि अपने आप ही को मिटा देगा। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा है, दीन को उतारा है, इस्लाम को उतारा है, और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों सारे मुसलमान अगर एक कोने में बैठ जाए और कुरान भी न पढ़े, हदीस भी न पढ़े, नादरा भी न पढ़े, उसके बावजूद भी पूरा कुरान क्या रहेगा? बोलो महफूज रहेगा। ये तो अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का एहसान देखो। जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है, लेकिन अल्लाह ताला वो जिम्मेदारी हमसे पूरा कराता है। अब बताओ इतने हाफिज कुरान करीम के इतने हाफिज। मैं वाकया सुनाऊं, अंग्रेजों की जब हुकूमत थी हिंदुस्तान में तो अंग्रेजों ने तय कर दिया था कि इस्लाम को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो भी उठे थे इस्लाम को खत्म करने के लिए, और अंग्रेज खत्म हुए कि इस्लाम खत्म हुआ? अंग्रेज भी खत्म हो गए। उन्होंने कहा था कुरान को खत्म कर दो। कैसे खत्म? दीन का दारोमदार कुरान पर, कुरान खत्म हो जाएगा कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब उन अहमकों ने ये नहीं देखा कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने ली है।
بس انہوں نے یہ طے کر دیا قرآن کو جلا دو، قرآن کو جلا دو۔ چنانچہ پولیس والے، حکومت کے محکمے والے مسجدوں اور گھروں پر چھاپے مار کر قرآن کو اکٹھا کرتے تھے۔ جب ڈھیر لگ جاتا تھا تو آگ سے جلا دیتے تھے قرآن کو۔ دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک قصبہ ہے پانی پت، اس پانی پت قصبے کا حال اس وقت یہ تھا کہ ہر گھر کا ہر بچہ آتی، مرد بھی آتی، عورت بھی آتی، بیوی بھی آتی، شوہر بھی آتی، اور سارے بچے اور ساری بچیاں بھی آتی۔ پورے پانی پت میں حفظ کا عجیب ماحول تھا۔ اب اس علاقے میں جو انگریز افسر قرآن جلانے کے لیے متعین کیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، ایک مسلمان نے زمیندار صاحب نے اس کی دعوت کی، وہ انگریز آ گیا دعوت کھانے۔ جب دعوت کھانے آیا تو دعوت کھا چکا تو میزبان جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کوئی مؤثر مہمان آتا ہے ہم قرآن سناتے ہیں، تم قرآن سنو گے؟ تو انگریز کیا کرتا، کھانا کھا لیا تھا تو کیا کیسے جاتا، تو اس نے کہا کہ ہم سنے گا، اس کی اردو پوری پوری ہوتی ہے، تو کہا ہم سنے گا۔ اس نے محلے کے چھوٹے 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 بچوں کو بلا لیا اور کہا سب آپ ہیں جس سے چاہو سن لو۔ تو اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا 20واں پارہ سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھ رہا ہے اور انگریز کی حالت خراب ہو رہی ہے، میں یہی قرآن پڑھاتا ہوں میرے سامنے ہی پڑھا رہا ہے۔ تو اس نے اپنا روب کاٹنے کے لیے، اپنی حیبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بڑی سختی سے کہا بچے غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو بچہ اس سے طاقت دے، جب حق ہوتا ہے نا تو حق میں جرات بات ہوتی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ چچا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، غلط لوگ کہے۔ اب دوسرا بچہ کھڑا ہوا، چچا تم نے غلط لوگ کہا صحیح پڑھ رہا ہوں۔ تیسرا بچہ اٹھا، سب بول پڑے چچا تم نے غلط کہا، غلط لوگ کہے صحیح پڑھ رہا ہوں۔ چچا کی تو حالت خراب ہو گئی، چچا کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قرآن کے نسخوں کو تو جلا دوں گا، لیکن یہ معصوم سینوں سے قرآن کو کیسے پڑھنا چاہتا کبھی نہیں کر سکتا۔ اور دوستوں قرآن کی خصوصیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی میں آپ کو ایسا قرآن دوں گا جس کو جاگنے والا بھی پڑھے گا، سونے والا بھی پڑھے گا، دنیا کی کوئی کتاب اس کو جاگنے والا پڑھ سکتا، سونے والا نہیں۔ اور توریت انجیل اور زبور جو آپ تک ہے محرف شدہ، اس کو نہ سونے والا پڑھ رہا ہے نہ جاگنے والا پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کا حال یہ ہے کہ جاگنے والے تو پڑھ پڑھ ہی رہے ہیں، تو سونے والے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کو تجربہ ہوگا جب آپ تلاوت زیادہ کریں گے تو کبھی رات میں اٹھیں گے تو آپ کی زبان کو تین نیند میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پہلے مولوی حضرت قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا کہ ایک دفعہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں سوئے 9 پارہ پڑھ گئے۔ تو بتاؤ اس کو سویا ہوا بھی پڑھ رہا ہے، جاگا ہوا بھی پڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا حضور نے وہ ایسی کتاب ہے تم کو دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی اور جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا۔ تو انگریزوں کی حماقت کی تو قرآن جلانے میں دوستو قرآن کو ختم کرنا چاہا تھا۔ میں آپ سے بتا دوں قرآن ختم ہوا یا انگریز آگے جو دین اسلام کو ختم کرنا چاہے گا تو اس کا بھی انجام آپ سوچ لیجیے، دین تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو جب دین ختم ہونے والا نہیں ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی، اور ہر دور میں دین دار رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں یبعث من یجدد هذه ایک ایسا مجدد پیدا کر دے گا جو دین کو تر و تازہ کر دے گا۔ تو یہ دین قیامت تک تر و تازہ رہے گا دوستو۔ اور پھر ہر دور میں علماء ہوں گے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حضور کی حدیث میں نبی سنائی تھی کہ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے لیکن میرے خلفاء ہوں گے۔ دوستو حضور کے خلفاء یہ علماء یہ دین کو زندہ رکھیں گے، کوئی فتنہ اٹھے، قادیانیت اٹھے، شیعیت اٹھے، جوہر شاہی اٹھے، صدیق دیندار اٹھے، کوئی بھی اٹھے گا یہ علماء تھپڑ مار کے بیٹھا ہے، یہ تو اٹھنے نہیں دیں گے، ان کے
ختم کر دیں گے. دوستو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور سارے نبیوں کی مثال ایک گھر کی ہے. شاندار گھر ایک آدمی نے بنایا. لوگ آتے ہیں گھر تو اس کو جماعت کو لے کر حیرت زدہ رہنا بہت اچھا کرتا ہے, لیکن اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی, ایک اینٹ کی جگہ خالی. وہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے, یہ ایک اینٹ خالی کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اینٹ کی جگہ خالی ہے انا لگنا وہ اینٹ میں. حضور نے فرمایا انا لگنا وہ اینٹ میں. واللہ نبی کے بعدی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. دوستو لیکن حضور نے یہ بھی سبق دے دی ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. کتنے؟ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک پنجاب میں مرزا غلام محمد قادیانی, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور یہی نہیں کہ میں نبی ہوں, کہا کہ سارے نبیوں سے بڑا, سارے نبیوں سے بڑا ہوں. اور پھر کہا حضور کے برابر ہوں, حضور کے برابر ہوں. کہتا ہے من لا یؤمن بہ, جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا, فما عرفنی, اور جو من فرق بینی و بین المصطفیٰ, کہتا جو میرے درمیان اور حضور کے درمیان فرق کرے گا اور مجھ کو چھوٹا سمجھے گا اور حضور کو بڑا سمجھے گا, تو فما عرفنی وما رآنی, اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. دوستو یہ شخص جو انتہائی جھوٹا شخص ہے, مکار شخص ہے, بد کردار شخص ہے, اور ایسا شخص ہے کہ جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے, جھوٹ ہی بولتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی ہے. کتنی ہے؟ 63. اور پیدائش سے لے کر وفات تک 63 سال کی پوری زندگی میں حضور کی زبان سے ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں نکلا, ایک دفعہ جھوٹ نہیں. جھوٹ کہا ہی نہیں اللہ کے جھوٹ نے. یہ یہودی اور نصرانی عربی پڑھ کر 22 سال 23 سال 30 سال تک عربی پڑھتے ہیں, اور پھر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک جھوٹ پکڑ لیں, حضور کی زندگی میں ایک جھوٹ پکڑ لیں. ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, عمریں برباد ہو جاتی ہیں, 30 سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جھوٹ بھی پکڑ نہیں سکتے. پھر آخر کا مجبور ہو کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. یہ تو حضور کی شان ہے. اور مرزا غلام محمد اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. وہ دعویٰ کرتا ہے کبھی میں عیسیٰ ہوں, دعویٰ کرتا ہے میں عیسیٰ ہوں, تو اس سے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو مینارے سے اترے گے, اور تیری مسجد میں تو مینارہ بھی نہیں, تو تو طرح کہے تو اس نے جلدی جلدی مینارہ بنوایا. دوستوں اوپر گیا پہلے اور مینارہ بعد میں بنوایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں, ہر طرف دروازے بند, بہت بڑی مسجد ہے, اور مہدی مصلی پہ جا چکے ہوں گے, اور سارے مسلمان سب لگا کر کھڑے ہوں گے. یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا, ان کے اترنے کے بعد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت مہدی کی زیارت فرمائے. آمین. ابھی آئے نہیں ہیں, ابھی تو جتنے آئے سب جھوٹے, ابھی تو جتنے آئے ہیں سب جھوٹے, کوئی بھی سچا مہدی آیا نہیں ہے. اس لیے ان کی جو علامت ہے وہ علامت کی قدر پائی نہیں جا. چنانچہ تقدیر ہو چکی ہوگی, لوگ دیکھیں گے آسمان سے کوئی نور اتر رہا ہے, نور اتر رہا ہے, لوگ رک جائیں گے. قریب آئے دیکھیں کوئی نورانی صورت ہے, اور زرد چادر پہنے ہوئے اور زرد چادر اوڑھے ہوئے, انتہائی حسین, بال اتنے نرم ہوں گے جیسے اپنے غسل کر کے آئے ہیں, اور جب ایسے چہرہ کر دیں گے گردن تھوڑی سی جھکائیں گے, موتیاں موتیاں کتنے حسین و جمیل, اتنے چمکدار. اب وہ فرشتے مینارے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان سیڑھی لگائیں گے, اور سیڑھی لگا کر ان کو اتاریں گے. جب وہ آئیں گے سب میں کھڑے ہو جائیں گے, سب میں کھڑے ہو جائیں گے. مہدی کو مسلنے کو چلے جا چکے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
اس امت کی فضیلت یہی ہے کہ تمہیں نماز بتاؤ اس امت کا ایک فرد نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ قادیانی بیٹھے آخرکار عیسیٰ آئے کہ نہیں آئے؟ تو اسی طرح سے غلام محمد بھی آیا. ہم کہتے ہیں عیسیٰ نبی ہو کر نہیں آئے ہیں, حضور کے دین کے خادم بن کر آئے ہیں, اور تم نبی کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے آنے اور عیسیٰ کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کیا ہے, میلاد پر آئے ہیں, فرشتے لے کر آئے ہیں, اور تم تو پتہ نہیں کہاں سے آئے, اس طرح سے آئے. اور جو ہے لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مینارے کو کرے گے, تو اس نے جلدی اپنی مسجد میں کیا کرنا اتر گیا کہے, اور اگر مینارے پہ جاتا تو گر کر مر جاتا. مینارے پہ جاتا تو جھوٹے لوگ جو کہتا ہے میں مسیح ہوں میرا غلام محمد. آج کل اسی طرح سے آپ کے بات میں چھپا ہوا شکیل ابن حنیف, وہ بھی پہلے دلی میں دعویٰ کیا اور دلی میں دال نہیں گئی تو سوچا اورنگ آباد میں جب گل جائے گی, لیکن انشاءاللہ نہ اورنگ آباد میں گلے گی نہ کسی بات میں گلے گی, اور انشاءاللہ اس کا فتنہ ایک دن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کل ہمارے نوجوان جو دھوکے میں مبتلا ہیں, دانش کے نوجوان ان کے شکیلیوں کے مبلغین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حالات بہت خراب ہے, اور حضور نے فرمایا حالات جب خراب ہو گئے تو مہدی. ہم کہیں گے حالات جب خراب ہو گئے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ حالات خراب ہو, اور مہدی آئیں گے, شکیل تو نہیں آئے گا. ارے مہدی آئیں گے, شکیل تو نہیں آئے گا. وہ کہتے نہیں, شکیل صاحب بھی مہدی, یہ مہدی ہے کہا جاتا ہے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد دعویٰ کرتے وہ عیسیٰ بھی مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے. ان شکیلیوں سے کسی نے پوچھا تمہارا شکیل اگر عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کو آسمان سے اتریں گے, یہ کہاں سے اترا؟ تو شکیل نے کہا اپنی نگاہ میں لکھا ہے میں دربھنگا کا رہنے والا, دربھنگا سے چل کر دہلی میں ٹرین سے اترا. اس سے اترا, ٹرین سے اترا. بتاؤ اگر ٹرین سے اترنا مہدی ہونے کی علامت ہے تو ہم تو لاکھوں دفعہ ٹرین سے اتریں گے. لیکن خاص علامت ہے, یہ ایسی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص بیان کریں گے. جو علامت کروڑوں لوگوں میں پائی جاتی ہے اس علامت کو علامت نہیں کہا جاتا. دوستو عیسیٰ وہ ہیں جو آسمان سے جس کی مختلف روایتوں میں حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے, اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے کہا ہے نزول عیسیٰ کی روایتیں متواتر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی روایتیں متواتر ہیں, اور مسلمانوں سن لو جو متواتر کا انکار کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے. جو متواتر کا انکار کرتا وہ کافر, اور انکار کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ میں نہیں مانتا, اور ایک شکل یہ ہے کہ وہ نہ ہو کہتے میں ہی ہوں, وہ نہ ہو کہتے نہیں. تو شکیل کہتا میں ہی ہوں اور مرزا غلام محمد کہتا میں ہی ہوں. بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب کر دیا تو اس کے مسلمان رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان شکیوں سے, ان فتنہ انگیزوں سے اللہ تعالیٰ سب کی ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میں بہت مبارکبادی دوں گا مرکز کی مسجد کے ذمہ داروں کو اور مولانا محسن صاحب کو, اور جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں, ایک علماء کرام نے فکر کی کہ اس موضوع پر کوئی بات ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں جتنے خلجان ہیں, جتنے شروع و شبہات ہیں, اور شکیلیوں کی جتنی تبلیغ ہے وہ سب کی تبلیغ کیا ہے. دوستو یہ شکیلی جو ہے یہ مکار, یہ تو قادیانیوں سے زیادہ مکار ہے. قادیانی تعلیمی کے تم کے مسجد میں بھی نہیں آتے, ان کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا ہے. ایک شکیلی پگڑی باندھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, سلوار پہنتے ہیں, کرتا پہنتے ہیں, اور مسجد میں اگلی سب میں آ جاتے ہیں, اور چانس ملتا ہے تو مسلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے مولانا احمد اللہ صاحب سے پوچھا کہ یہ روزہ ادا ایسی کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑے محدث ہیں دیوبند میں, مولانا احمد اللہ, یہ سب اپنے کو صحابی سمجھتے ہیں, یہ سب اپنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ شکیل جب عیسیٰ ہے نبی ہے مہدی ہے تو ہم لوگ کیا ہیں بولو. لیکن ان کو تھپڑ مارتے رہنے تو کہتے ہیں اللہ اللہ محبت کی مجبوریاں, اللہ اللہ محبت کی مجبوریاں, زخم سہتے رہے مسکراتے رہے. ارے تو اس لائق ہو کہ تم کو مار, تو اس لائق ہو, لیکن ہم مارنے کی تلقین نہیں کرتے. ہم مسلمانوں سے کہیں گے قانون ہاتھ میں مت لو, قانون
जड़ से उखाड़ करते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, अगर ये तय कर ले, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि हमारे हुजूर हमारे थे, तो हुजूर का दीन भी हमारा है, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे हम अपने पैसे की जेब में हिफाजत करते हैं, एक ऐसी हिफाजत उससे ज्यादा हमको अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत करनी है। ये उलमा जो बूढ़े हो जाते हैं, परेशान है, कमजोर है, सेहत नहीं है, लेकिन जहाँ देखते हैं कि पीड़ा है कोई, तो इतने के मुकाबले में सीना तान के खड़े हैं। कहाँ से गिरफ्त आ जाती है? ये हुजूर के इश्क और मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ताला के उलमा की उम्रों में सेहतों में बरकत नसीब फरमाए। मैं औरंगाबाद के मुसलमानों से और खासतौर से उलमा किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह ये उठेंगे, बेदारी के साथ उठेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ कर उठेंगे और इन फितनों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने फरमाया है कि फितनों के जमाने में जो हक बात कह देगा उसका दर्जा अबू बकर उमर दिया। फितनों के जमाने में जो हक बात कह देगा, क्यों कि फितने इतने खतरनाक हैं, हक बात कहने वाले का गला तोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये फितने करने वाले नहीं है। एक साहब है सैयद मोहम्मद जौनपुरी, उन्होंने भी महदी होने का दावा किया था। अल्लामा ताहिर पटनी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो बादशाह के पास गुजरात से जंगलात के रास्ते बादशाह के पास गए कि जब तक इन महदवियों को खत्म नहीं किया जाएगा, हुकूमत जब तक इन पर पाबंदी नहीं लगाएगी, मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। लेकिन इन महदवियों ने जंगल में जाकर रास्ते में उनको शहीद कर दिया, उनको शहीद होना कोई बात नहीं। आजकल के शहीदों को देखा है, एक साथ हाथ धर गया और मार, अरे देखा नहीं, हाथ धर गया मार रहे हैं, तो जो है ऐसे शहीद हैं। इन शहीदों को हमारी उम्मत को फख्र और नाज। चुनांचे फैज ने कहा, बहुत बड़ा शायर है, मक्तल में कोई किस धज से गया, मक्तल शेर का समझो ना, सुबह में भी सुना कर दिया, समझे? मक्तल में कोई जिस धज से गया वो शाम सलामत रहे। कत्ल होने के लिए, शहीद होने के लिए जिस शाम के साथ गया, सहाबा ने देखा मुस्कुराते हुए जाते, तो मक्तल में कत्लगाह में कोई जिस शाम से गया वो शाम सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, कोई शान के साथ अगर दुनिया से जाए। दोस्तों अल्लामा ताहिर पटनी ये महदवियों ने उनको शहीद किया। तो दोस्तों लेकिन उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह किसी जमाने में गाफिल नहीं रहे और कभी भी हुजूर के सामने इंशाअल्लाह शर्मिंदा की। ये उलमा हुजूर के सामने सुरखरू होंगे, हुजूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा इनको नसीब होगा और हुजूर कहेंगे, आओ आओ मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, चलो मेरे साथ, मेरे जुमरे में चलो, मेरे गिरोह में चलो, तुमने मेरे बाद फितनों के जमाने में मेरे दीन की खिदमत की। ये तमगा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की हासिल है। अल्लाह ताला इन उलमा के कुर्बानियों को, खिदमतों को कबूल फरमाए। अब बताओ ये शकीलियों की बात मानोगे? नहीं। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद एक शख्स पैदा होगा, महदी के बारे में फरमाया जो आखिरी में कि वो मिन तरती मेरे खानदान में हो, मिन वल्दी फातिमा और मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होंगे, वो मिन वल्दी हसन और मेरे जो नवासे हसन की खानदान के होंगे जो महदी होगा। अजीब और गरीब इंसान होंगे। अल्लाह ताला हम सबको उनकी हिदायत नसीब फरमाए। अजीब और गरीब इंसान होंगे। अब हुजूर ने फरमाया कि कुल की फातिमा मिन इतरती। अब ये शकील इब्न हलीम ये सैयद नहीं दरभंगे का रहने वाला, इसने कभी मदीना देखा ही नहीं, कभी मदीना देखा ही नहीं, मक्का देखा ही नहीं है और महदी मदीने के रहने वाले होंगे और मक्के में आएंगे और ये मदीना देखा मैं इसने मक्का देखा और फरमाया हुजूर ने मेरे खानदान का होगा, वो महदी मेरी खानदान का होगा। और दोस्तों इसी तरह से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्मुहु युवाती इस्मी व इस्मु अबी, उसका नाम मेरे नाम वाला मेरा नाम होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा। हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अब्दुल्लाह। और शकील का नाम क्या है? शकील इब्न हलीम। न इसका नाम हुजूर के नाम लिखा है न इसके बाद, लेकिन
سے بڑے چالاک مکار ہوتے شادی ہوتے تحریف کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا شکیل نام نہیں محمد شکیل نام. محمد کو تبرکن ہر مسلمان اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے لیکن کہتا ہے میرا نام شکیل نہیں ہے میرا نام کیا محمد شکیل. اور اس سے یہ کہا گیا کہ تو شکیل چلو محمد بن گیا کسی طرح سے لیکن تیرا باپ تو حنیف ہے عبداللہ تو نہیں ہے. تو کہنے لگا باپ سے مراد ہے کوئی بھی اوپر کا. تو حضور کے دادا پردادا حضور کے دادا ابراہیم کون تھے ابراہیم اور ان کی کنیت حنیف ابراہیم حنیفہ. تو وہ پردادا مراد ہے اور ان کی کنیت حنیف تھی. تو میرے باپ کا بھی نام کیا ہے بولو حنیف. بتاؤ اتنی مکاری کے ساتھ کیا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقلن جب ہوگی اجلن وجہی نام بڑی خوبصورت ہوگی پیشانی بڑی چمکدار ہوگی. مجھے جا کر اگر اجازت ہو تو سکیل کی پیشانی دیکھ پائیے گا. کوئی یہ سے بدتر اس سے بدتر کوئی یہ سے بدتر تبے سے بدتر. اور حضور نے فرمایا مہدی کی پیشانی بڑی چمکدار ہوگی اور ناک بڑی حسین و جمیل ہوگی. آپ جا کے اس کی ناک دیکھ لیجیے گا تو اس کی ناک تو ایسی ہے کہ ناک کٹانے کے لائق ناک کٹانے کے لائق. اور فرمایا رجل من اہل مدینہ وہ مہدی جو ہوں گے مدینے کے رہنے والے ہوں گے. بتاؤ یہ مدینہ کا رہنے والا ہے دربھنگہ کا رہنے والا. وہ کہتا ہے مدینے سے مراد کوئی بھی شہر مدینے سے مراد کوئی بھی شہر ہے اور دہلی بھی ایک شہر ہے. اور میں نے دہلی میں دہلی کا دعویٰ کیا ہے تو دہلی ہی مدینہ. دوستو اگر دہلی ہی مدینہ ہوتا تو ہم دہلی مدرہ کر کے چلے گا اور دہلی جا کر جو ہے زیارت پاک کر کے چلے جاتے. ارے بھائی دہلی دہلی ہے اور مدینہ مدینہ. جو مدینے سے مراد دہلی کہتا ہے بتاؤ اس شخص کو صحیح ماننے کی کوئی گنجائش ہے؟ ہر کی کوئی گنجائش نہیں. جانتے ہیں مہدی دعویٰ نہیں کریں گے یہ رات دن دعویٰ کرتا ہے. مہدی کو تو خود پہچان لیں گے مہدی جیسا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو سارے لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مینارے سے کہیں علماء حدیث پڑھنے والے وہ مسجد میں اپنا تعارف نہیں کریں گے. ان لوگوں اے مہدی میں عیسیٰ آ گیا لوگ دیکھ کر خود سمجھ لیں گے کہ یہ کون ہے علامتوں سے اور اللہ دن میں بات رکھے گا. اور اس کی دعویٰ کر رہا ہے کہ مہدی اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. اسی دعوے نے اس کا سارا کام خراب کر دیا. مہدی کیا نہیں کریں گے لوگ ان کو خود پہچان لیں. چنانچہ ایک خلیفہ مرے گا اور مدینے میں مہدی ہوں گے. ان کو ڈر یہ ہوگا کہ کہیں پر 15 منٹ رہ جائے گا 15 منٹ میں بات پوری کر دوں گا. ہاں یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا حوصلہ یہی ہونا چاہیے لیکن مجھے بھی تو آپ لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے. مغرب بعد سے بیٹھے ہوئی ہیں کھانا بھی نہیں کھائے ہوئے تو اس لیے میں بہت زیادہ لمبی بات نہ کہہ کر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مہدی کو صبح ہو جائے گا تو لوگ میرے ہاتھ پر بیٹھ نہ کر لیں مجھے مہدی نہ بنا کے بیٹھ نہ کر لیں. مدینے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے اور جب مکہ آئیں گے تو طواف کر رہے ہوں گے. طواف ہی میں لوگ پہچان لیں دعویٰ نہیں کریں گے طواف ہی میں لوگ پہچان لیں گے ان کو. اور لوگ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر زبردستی بیٹھ جائیں گے. اور جب وہ بیٹھ کر پورا مجمع حرم میں جو ٹوٹ کر بیٹھ کرے گا اور پھر دنیا کے کوشے کوشے سے لوگ بادل کے ٹکڑوں کی طرح ان کے پاس آئیں گے اور سب ان کے ہاتھ پر کیا کریں گے. اور میں بتاؤں یہ جو اورنگ آباد میں چھپا ہوا ہے شریف کی سبکی نہ مکہ دیکھا ہے نہ مدینہ دیکھا ہے نہ حجر اسود دیکھا ہے نہ رکن یمانی دیکھا ہے نہ مقام ابراہیم دیکھا. اس لیے آج سے 15-20 سال پہلے پروگرام بنایا تھا کہ چل کر مکے میں اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ کو ہی بیٹھ لیں گے جیسا کہ مان لیجیے. لیکن کسی نے بتایا کہ وہاں بیٹھ اگر لوگے تو ہاتھ پر بیٹھ نہیں ہوگی گلے میں بیٹھ اور ان کو قتل کر دیا جائے تو پر ہو گیا. اور کہا کہ 34 سال کے بعد کتنے سال کے بعد 34 سال کہتے لگا کون زندہ ہے تیری ظلم کے سر ہونے پر
نہ گیا ہے اور نہ ماضی میں گیا ہے، نہ اب جائے گا، نہ آئندہ جائے گا، اور جہنم نصیب ہو جائے گا اپنے کیسے کردار کو۔ اچھا مہدی ہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ لیکن مہدی کا دعویٰ کرنے والا وہ اس کو ضرور عیسیٰ، اس لیے کہ مہدی کے زمانے میں عیسیٰ آئیں گے، تو جب مہدی کا دعویٰ کیا تو کل جاتا ہے عیسیٰ کہاں ہے؟ لوگ تمہیں عیسیٰ کہاں ہے؟ جب تم مہدی ہے تو مہدی کی علامت ہے کہ عیسیٰ ہے، تو پھر کہتا ہوں وہی عیسیٰ ہے۔ شدید نے لکھا میں کب کا مر چکا ہوں، میری روح کب کی نکل چکی ہے اور میرے جسم میں تو عیسیٰ کی روح ہے۔ بتاؤ اس ناپاک کے جسم میں عیسیٰ کی روح ہے؟ اس ناپاک کے جسم میں اگر کتے کی روح ڈالی جائے وہ بھی نفرت کرے، کتے کی روح ڈالی جائے وہ بھی نفرت کرے گی، اور وہ کہتا ہے میرے اندر کس کی عیسیٰ، میں عیسیٰ۔ اب ایک حدیث سناتا ہے، حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم۔ تو کہتا ہے جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پہلی بات بتا دوں یہ روایت جو ہے انتہائی صحیح روایت ہے، موضوع روایت ہے، اس کے راوی ہیں محمود بن خالد جندی، نام یاد رکھو کیا نام ہے؟ محمود بن، اور وہ انتہائی صحیح راوی، انتہائی صحیح۔ اب یہ سارے علماء نے کہا، علامہ بہقی نے، ذہبی نے، ابن تیمیہ نے، شوکانی نے، البانی نے، جتنے محدثین ہیں سب کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ جب علماء نے پکڑ لیا کہ حدیث ضعیف ہے تو شکیل نے ترکیب کی، اپنے ایک منیر سے کہا تو خواب دیکھ، منیر سے کہا بیان کرو، خواب بیان کرو، تم خواب دیکھتے اور خواب میں لوگوں سے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ صبح ان کا میں اعلان کیا، میں نے خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور نے فرمایا یہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم یہ صحیح حدیث ہے، لیکن امت کے لوگ مانیں گے؟ تو اب یہ بتاؤ خواب سے حدیث صحیح ہوتی ہے؟ اگر خواب سے صحیح ہوتی ہے تو ابن حجر بیکار، زیرعی بیکار، اور البانی بیکار، اور جو ہے بخاری بیکار، مسلم بیکار۔ دوستو یہ حضرات تحقیق کرتے ہیں، اسماء رجال کی کتابوں سے تحقیق کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے حدیث صحیح ہے نہیں۔ ترمذی اتنا بڑا محدث ہے تو جب کوئی حدیث شبہ ہوتی ہے بخاری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سال تو محمدن، میں نے بخاری سے حدیث کے بارے میں پوچھا تو بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ تو ترمذی کو بخاری سے پوچھے، ابن حجر، السلانی، نووی، ذہبی، بہقی، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ اسماء رجال کی کتابیں دیکھتے ہیں، اور شکیل کیا ماننے والا خواب ہی سے حدیث کو صحیح کرتا ہے، اور حدیث حدیث کو کیا کر دیتا ہے؟ صحیح کر دیتا ہے۔ یہ مکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مکاری میں بے شر سے اوپر کے آپ کتنے لوگوں نے میری بات سن لی ہے، ان کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اورنگ آباد میں اوقات میں انشاءاللہ شکیلیوں کو بلندیاں لے لیں انشاءاللہ، وہ چاہے کتنی بال لڑکے آئیں پتہ والے بال اور جو ہے گول ٹوپی اور شلوار اور شاندار کرتا، لیکن دوستو جادوگر ہو میرا والا اتنا بھی آج کل انٹرنیٹ ہے، طرح طرح کی فکریں، ایک صدیق دیندار کا فتنہ، کس کا فتنہ؟ صدیق دیندار کا۔ میں کہتا ہوں کہ صدیق دیندار ہو ہی نہیں سکتا، انتہائی بے دین، صدیق بے دین اس کا نام ہونا چاہیے، صدیق دیندار نام۔ بڑے شاکر، بڑے مکار، کوئی بڑا عالم آتا ہے تو اس کے ساتھ فوٹو کھینچوا لیتے اور اپنی گواہی کی دیکھو میں کھانا کو بڑے عالم کے ساتھ فوٹو۔ دوستو کسی بڑے عالم کے ساتھ فوٹو کھینچوانے سے کوئی حق پر ہو جائے گا؟ نہیں، حق پر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور صاحب جو ہے گوہر شاہی، کیا ریاض گوہر شاہی، اس نے بھی مہدی ہونے اور عیسیٰ ہونے کا کہا۔ میں اسے بتا رہا ہوں، آج نیٹ پر ہمارے نوجوان کو حکم ہے آپ نہیں کر سکتے، وہ اس کا خلیفہ یونس آج کو تفسیریں کرتا ہے، چہرہ دیکھو اتنا خبیث چہرہ، خراب چہرہ، مہدی کا چہرہ ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر عش کریں گے، لوگ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں گے، ان کے چہرے کی رونق اور یہ سب ایسے مخصوص لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میری تصدیق چاند میں،
तो रियाज गौहर का ही कहता मेरी तस्वीर चाँद में है, और कहता जिसकी तस्वीर चाँद में होती है वो महदी होता है। इसलिए मैं क्या बोलूं, बताओ जिसकी तस्वीर चाँद में ये भी गलत, और जिसकी तस्वीर चाँद में हो महदी हो ये भी गलत, तो सोगरा भी गलत और कोबरा भी गलत। ये मंदिर पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे सोगरा भी गलत हो कोबरा भी गलत। कहता मेरी तस्वीर चाँद में, चाँद में उसके बाप की भी तस्वीर है, उसकी जो है चाँद में किसी की तस्वीर ही नहीं, और कहता मेरी तस्वीर चाँद में, और जिसकी तस्वीर चाँद में होती वो महदी होता। ये मैं क्या हूँ महदी, तो मेरी तस्वीर चाँद में ये सोगरा है, और जिसकी तस्वीर चाँद में होती वो महदी होता है, तो क्या सोगरा है। और जब सोगरा भी गलत कोबरा भी गलत तो फिर उसने कुछ दिन के बाद दावा किया मेरी तस्वीर है असफल में, मेरी तस्वीर है असफल में है, और आज से नहीं ना असल से, तो पैदा भी नहीं हुआ था उसकी तस्वीर, आज तक कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसकी तस्वीर देखा, लेकिन कहता मेरी तस्वीर असल से मक्कार लोग पूछे हैं, और जो है कुछ लोग इसको मानने वाले निकल आते, मुझे हैरत होती है। एक साथ एक आंख वाले थे, एक ही आंख की एक नहीं, और मेरी तस्वीर हरे अस्पत में है, और सारे गोया तो हुजूर ने भी चुमा, हुजूर ने हजरत उमर ने भी चुमा, सारे औलिया ने अफ्तार ने चुमा। अरे तुम्हें तो शैतान भी चुमने की तैयारी है, तो इस लायक नहीं। और फिर कहता है अम्मार जो इमाम हरम है उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी तस्वीर हजर असवद में है, अम्मा ने ऐलान किया। अब वहाँ के उलमा ने, पड़ोसी मुल्क के उलमा ने हरम में जाकर इमाम सुबैल से पूछा कि क्या किसी इमाम ने जो है ये दावा किया है कि हजर असवद में रियाज का हर्ष है। उसने कहा अव्वलन तो हम्माद नाम का कोई इमाम ही नहीं, हम्माद नाम का कोई इमाम ही नहीं है, और किसी की भी तस्वीर है इसके बारे में एक और बात बता दूं, वो कहता मैं मुराकबे में बैठा हुआ था, तो इसी तरह से मुराकबा करता जैसे कीड़ा करता, मुराकबे में बैठा होता, और कोई मुल्की को बिल्ली आती है तो उसको क्या करता पकड़ लेता। शेख सिरके में जब मुराकिब हो कितना अल्लाह बिल्ली का, तो यही याद है इसका, तो कहता मैं मुराकबे में था, और मुराकबे में मैंने मुझे कुरान के 10 पारे और जाहिर हो गए। मैं तुमसे बताना चाहता हूँ मुसलमानों तुम्हें हुजूर प्यारे हैं या सिद्दीक प्यारा, हुजूर प्यारे या सिद्दीक प्यारा, दोनों में से एक को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर तुम हुजूर को लोगे तो सिद्दीक को छोड़ना पड़ेगा, और सिद्दीक को लोगे तो हुजूर को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम को हुजूर के दामन से चिपकने की तौफीक दे। कहते हैं कुछ भी हो जाए छूटे न कहीं हाथ से दामाने, छूटे न कहीं हाथ से दामाने मोहम्मद, हुजूर का नाम हमारे हाथ से है। इसी तरह से बताओ दीन उलमा से सीखा जाता है या जुहला से सीखा जाता है, बताओ उलमा से सीखा जाता है। अगर सिद्दीक अगर मोहम्मद अली इंजीनियर से दीन सीखोगे, इनसे इंजीनियर है वो आलिम नहीं, मौलाना नहीं, हाफिज नहीं, काजी नहीं, आंख भटक के तकलीफ करता है, आंख भटक के क्या करता है, जैसे
गया मैं, मुझे दारुल देवबंद का फैज सूरज चांदी करना था। दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था मैं सारे काबा की छत पर हूं और मेरे जिस्म से दूध की नहर निकल कर निकल जाए। इसी आदमी कामिल ने ख्वाब की ताबीर बताई थी, यह बच्चा बड़ा होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत कैसी करेगा, इसका खैर कोई दुनिया में नहीं। दोस्तों, आज दारुल देवबंद के कायम हुए इस बात का उम्मीद जैसे दस्तार बंदे हुआ मौलाना कासिम नानोतवी ने तरजीह दिया कि हमारी तवक्को से ज्यादा अल्लाह ने हमारे कार्य को कबूल कर लिया। और कुछ बच्चे मक्के में पढ़ते थे, मदीने में पढ़ते थे, जब पता चला कि देवबंद में मदरसा कायम हो गया, मक्के से भी चले आए, मदीने से भी चले आए, कहाँ देवबंद पूरी दुनिया में चले, आज कहीं भी चले जाओ, अमेरिका, अफ्रीका, बर्तानिया, हम जो है दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती से मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा किया, उनके साथ फिजी गए। फिजी एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे पहला सबसे पहले विश्व, उसके बाद आबादी है ये समुंदर है, वहां में चलते रहे जहाज का पैर फूल गया, 14 घंटा मुसलसल जहाज चलता रहा। जब जाकर उसे जजीरे उतरे और जजीरे के अंदर गए, पानी का जजीरा हर पानी छोटी छोटी आबादियां देखा, दौरे के बदल से वो सारे बच्चे पढ़ गए। शेख लतीफ से पूछा कहाँ से पढ़कर आए, कहा दारुल देवबंद से। इसी शायर ने कहा है, बुलाए कुछ मदद नरगिस ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हरकत जितनी हुई है बादशाह में। दोस्तों, आज औरंगाबाद का कोई भी तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो देवबंद में जाना चाहते नहीं जाना। और दीन को सही शक्ल में, अभी कल एक बरेली साहब आए थे, बरेली से आके देवबंद आ गए थे, उनका दामाद देवबंदी है, किसी तरह से ले आया और ले गया सबक में, पूरी बात हदीस में दरूद शरीफ से बहुत दरूद पढ़ते हैं। हमने तो सुना था उनको गाली देते हैं, बहुत दरूद पढ़ते हैं। हम कहते हैं तुम जिंदगी भर जितना दरूद पढ़ते हो, देवबंद में एक दिन उससे ज्यादा दरूद पढ़ते हैं। अब ये मोहम्मद अली इंजीनियर उलमा देवबंद का मजाक उड़ा, बताओ ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने वाला सही है या खुद मजाक उड़ाने के लिए? अरे खुद मजाक उड़ाए जाने के लायक। अब मैं चर्चन वादा आपका से करता हूँ, पाकिस्तानी लोग मानेंगे नहीं, बात उठा के और ध्यान तक नहीं मानेंगे। शकील इब्न हनीफ को मानोगे नहीं, बात उठाना पड़ेगा। मोहम्मद अली इंजीनियर को मानोगे नहीं, गिरियाज को हक शाही और यूनुस को हक शाही को मानोगे नहीं, सिद्दीक दीनदार को मानोगे नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी। मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, मुसलमानों तुम्हें हुजूर प्यारे हैं या सिद्दीक प्यारा, हुजूर प्यारे या सिद्दीक प्यारा, दोनों में से एक को इख्तियार करना पड़ेगा। अगर तुम हुजूर को लोगे तो सिद्दीक को छोड़ना पड़ेगा, और सिद्दीक को लोगे तो हुजूर को पक्का। अल्लाह ताला हम को हुजूर के दामन से चिपकने की तौफीक दे। कहते हैं कुछ भी हो जाए, छूटे न कहीं हाथ से दामाने, छूटे न कहीं हाथ से दामाने मोहम्मद, हुजूर का नाम हमारे हाथ से है। इसी तरह से बताओ, दीन उलमा से सीखा जाता है या जुहला से सीखा जाता है? बताओ, उलमा से सीखा जाता है। अगर सिद्दीक, अगर मोहम्मद अली इंजीनियर से दीन सीखोगे, इनसे इंजीनियर है, वो आलिम नहीं, मौलाना नहीं, हाफिज नहीं, काजी नहीं, आंख फटक फटक के तकलीफ करता है, आंख फटक फटक के क्या करता है, जैसे रहता है नाक का, इसके अंदर इसका चेहरा बता रहा है कि है संगीता इंसान, इसकी बात संगीत से लेने के लायक नहीं है, उसके खाने पीने से भी होता नहीं, आप पी लो तो नहीं होगा। बहरहाल ये मोहम्मद अली इंजीनियर, इससे अगर कोई दीन सीखता है, हमारे नौजवान नेट को उसकी अच्छी तकलीफ कर माने निकाले, बड़ी अच्छी तकलीफ कर, मैं क्या हूँ उससे अच्छी तकलीफ शैतान कर, उससे अच्छी तकलीफ कौन करेगा? ये अब तक शैतान नेट पर आया नहीं, वो नहीं, सब चाहे सिद्दीक हो, चाहे शकील हो, चाहे मोहम्मद अली इंजीनियर, इससे अच्छी तकलीफ कर लेगा कौन? शैतान तकलीफ कर लेगा। तो ये अगर कोई मोहम्मद अली इंजीनियर से दीन सीखता है तो मुझे एक हकीम का वाक़या याद आता है। हकीम अनानी हकीम था और उसकी दवा को खाता था, मर जाता था। तो
قبرستان سے جب گزرتا تھا تو چہرہ چھپا لیتا تھا. لوگوں نے کہا چہرہ کیوں چھپا رہے ہو؟ تب کہنے لگے مجھے شرم آ رہی ہے. یہ جتنے مریض ہیں جتنے بال والے میری ہی دوا کھا کے مرے. تو اناڑی حکیم سے اگر تمہیں علاج کرتا تو مرے گا. میں تم سے پوچھتا ہوں صدیق دیندار اناڑی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہ محمد علی انجینئر اناڑی ہے کہ نہیں؟ انجینئر اسے نقشہ بنوا لو, مکان بنوا لو, لیکن دین اس سے سیکھو. یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ ایسے انجینئروں سے امت کی عدالت اپنا کام چھوڑ کر دوسرا کام کرنا, ایسے گھر بنانا چاہیے, مکان بنانا چاہیے, کچرا بنانا چاہیے, وہ دین کی بات کرنا. اور جانتے ہو آج تک پتا نہیں چلا یہ شیعہ ہے, اہل حدیث ہے, قادیانی ہے, مرتد ہے, عیسائی ہے, کیا پتا ہی. کبھی یہ تو حضرت عثمان کو برا بھلا کہہ رہا, کبھی دیکھو تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا, کبھی دیکھو تو علماء دیوبند کو گالی دے رہا. دوستو جو علماء دیوبند کو ہم نہیں سمجھتا وہ حق پاہی نہیں, وہ حق پاہی ہے. آج پوری دنیا میں دین کے پھیلانے والے, حق کے علم کو بلند کرنے والے جو علماء حضور کے دین کو مانیں گے, قرآن کو مانیں گے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مرتضیٰ کو مانیں گے, معین الدین چشتی, میری نظام الدین اولیاء, نصیر الدین جلال دہلوی, بابا فرید سکر, سید کیس سرار, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حکیم محمد, مولانا سرور علی خان, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو مانیں گے. انہی کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور اس بارے غلط میں میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں, اگرچہ اتنا نیک نہیں, لعل اللہ یرزقنی صلاحا, اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے دے. یہ سب باتیں میں نے مولانا محسن بتائی ہیں کہ پونے 12 بجے دیوبند سے چلے ہیں اور دلی آئے, پھر یہاں آئے اور پھر یہاں آ کر آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے اور ابھی رات میں کہیں سفر کر کے اور جانا ہے, کل کہیں اور پروگرام ہے, اس لیے اس 1 گھنٹے کی تقریر کو کافی باتیں کہی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور علماء خاص طور سے دور دور سے آئے ہوئے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے دنیا کے گروپوں میں کہیں بھی بات کہیں جائیں 2-4 جملہ کی طرح سے بول دیا کرے. کبھی محمد انجینئر کے بارے میں, کبھی ریاض اور شاعری, کبھی شفیع بن حنیف کے بارے میں. انشاءاللہ آپ کے آباد ملک کے کوشش خوشی ہوگی انشاءاللہ. یہ ختم ہو جائیں گے, یہ دلے جو ہے نا تم دبا کر بھاگتے ہیں. ایک بات مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک حیدرآباد میں مہدوی کے بیٹے جو سید محمود, سید محمد مہدوی کو مہدی مانتے ہیں, اس کا ایک بڑا عالم تھا, نصرت المجتہدین نام تھا. کیا نام تھا؟ نصرت المجتہدین. حیدرآباد میں جلسہ تھا سیرت پاک کا, وہاں ہر فرقے کے لوگ حیدرآباد میں ماشاءاللہ بڑی وسعت ہے. تو میرے بغل میں وہی جو ہے مہدوی بیٹھا ہوا تھا, اسی لگی بیٹھے تھے اور وہ اس میں جو ہے نصرت المجتہدین بیٹھا مہدی, اور یہ مہدی جونپور کے رہنے والے تھے. تو میں بھی میری پوری زندگی جونپور میں گزری, وہی پڑھا ہے, وہی کیا, وہی ناظرہ پڑھا, وہی عربی پڑھی, وہیں سے پڑھ کر دیوبند میں آیا, دیوبند سے پڑھ کر وہی جا کے پڑھایا. تو اس نے پوچھا جناب کا ڈاکٹر بتانا, تو میں آگے بیٹھتا ہوں, لیکن بہت پوری زندگی گزری جونپور میں. میں نے کہا جونپور میرا دونوں کھانا جونپور, وہی سے پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہاں ہے, کہاں تیار ہے, تو میں نے کہا کہ شبیر صاحب کے پاس تیار ہے. صبح کو 2-3 گاڑیاں بھر کر بہت سارے مریضوں کو لے کر مجھ سے ملنے چلا گیا, جونپور سے آئے اور ایسے ہاتھ جوڑے کھڑا بیٹھ ہی نہیں رہا. تو باتوں میں میں نے کہہ دیا کہ میں دیوبند میں بڑھاتا ہوں, اس کا چہرہ بھی رکھ گیا, اس کا چہرہ بھی رکھ گیا. دوستو آج بھی دیوبند کا نام سن کر باقی کے چہرے کا نور تو ہوتا ہی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہوتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور باقی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کا اللہ تعالیٰ سب کو علماء دیوبند کی قدر مجھے محبت کرنے کی اور دینوں سے تشریف کرنے کی. آمین.